अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर भी करें जी, और सब्सक्राइब भी करें और कमेंट ज़रूर करें। बड़ा इससे अच्छा लगता है। अच्छा, दो तीन खबरें हैं जिनमें से क्या सियासी जमातों का रोल कम होगा आगे, इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया के जो जंग की सूरत हाल है और मोदी का इक़्तिदार, इसके बारे में एक अहम तरीन मेरे पास आप कह लें कि इब्तदाई खबर है। अब उसको मैं ज़िक्र करूँगा और किसी हद तक ही ज़िक्र करूँगा, क्योंकि अभी तक मुझे भी जो है ना पूरी कोई खबर नहीं आई, लेकिन या आप कह लें कि उसकी तफसीलात नहीं आई, खबर तो आ गई है। तो वो मैं आपको बताऊँगा और बड़ी डेंजर है। इमरान खान की गालियाँ के ऊपर भी हल्का सा बात कर लेंगे, और 8 फरवरी का जो है, बल्कि इनके ऊपर दोनों के ऊपर थोड़ा सा ही जो है ना बात करके फिर आगे चलते हैं, तफसील से बात करेंगे। ये 8 फरवरी का जो एहतजाज है ना, ये कुछ कख कंडा नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि आफरीदी साहब जब पंजाब में आए और उनका ये ख्याल था कि किसी भी जगह पर जाएंगे और वहाँ पे ख़वातीन की एक ख़ास लॉट जो उनसी है ना वो आ जाएगी, और पे करते हैं उनको। यानी कि वो आप कह लें कि ख़वातीन हर किस्म के काम के लिए पैसों के ऊपर अवेलेबल होती हैं, और फिर जो धूम धड़क्का और फिर वो शोर लगना शुरू हो जाता है, लोगों को समझ में ही नहीं आती। तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं दी गई। मैं इंटेलिजेंस एजेंसियां फेडरल की या अफवाज पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। ये इंटेलिजेंस एजेंसियां गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की आप कह लें कि जो नंबर 1 एजेंसी है फेडरल की, आईएसआई की बात नहीं कर रहा। जो दीगर एजेंसियां उनकी मैं बात कर, उनके पास ये इतलात थी और उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसके ऊपर काबू पाया। लोग कहते हैं कि मिस हैंडल किया, बिल्कुल मिस हैंडल नहीं किया। उनकी तवज्जो किसी और तरफ ही रखी, वो गालियां दे दो के निकल गए, जो उनकी अपने ख़ानदान का जो नक्शा है वो बयान करके चले गए। अच्छा, इमरान खान किसको गालियां देते हैं जब फ्रस्ट्रेट होते हैं? रज़ी दादा ने बताया कि जनाब वो जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब को गालियां देते हैं, और जबकि मेरे पास ये इत्तला पहले से भी है, लेकिन फिर मैंने तस्दीक की तो फिर पता ये लगा कि वो मुख्तलिफ वक्त में या मुख्तलिफ गुस्से की कैफियत में मुख्तलिफ जगहों मतलब वो गालियाँ देते हैं। वो मरीम नवाज़ को भी बहुत गालियाँ देते हैं। सबसे ज़्यादा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को गालियाँ देते हैं। अच्छा, फिर हाफिज़ साहब को भी देते हैं, और इसके अलावा वो अपनी पार्टी को इस वक्त में जो है वो सबसे ज़्यादा जो गालियाँ पड़ रही हैं वो अपनी पार्टी को देते हैं। नाम ले लेकर गालियाँ देते हैं कि उसने ये किया, उसने यूँ किया, उसने यूँ किया। अच्छा, जो याद करते हैं ना उसके अंदर कि मेरे से वादा है और यूँ है और वो है, और अभी तक जो है ना बहुत लेट हो गई है, मेरे हिसाब से कर देना चाहिए था। तो वो जो याद करते हैं वो लंदन में जो उनका पीर खाना है, वो उसको याद करते हैं और काफ़ी कसमसाते हैं। ये भी जो है ना, और ये सारी बातें उनकी रिकॉर्ड हो रही होती हैं और कई ज़ावियों से रिकॉर्ड हो रही होती हैं। ये मुनीब फ़ारूक साहब ने बताया, लेकिन ये इससे पहले भी ये इत्तलात थी। उसकी वजह कौमी सलामती है, उनकी कोई प्राइवेसी को मुतासर करना नहीं, कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्लू मिल सके जिससे हम आगे मज़ीद बढ़ सकें। तो वो मिल भी चुके हुए हैं। तो क्योंकि वो इतनी ज़्यादा शाउट करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, पैर भी पटकते हैं, हाथ भी रगड़ते हैं, दीवारों को भी जो है ना मलते हैं। तो इस टाइप के वो काम करते हैं। फिर उसके बाद अपने आप को ईज़ी रखने की कोशिश भी करते हैं। जो उनकी पुरानी अद्वियात की आदत है वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी हुई है, लेकिन उसकी याद बहुत करते हैं वो। तो ये मतलब अब बात करते करते ही देखना आधा टाइम यही खा गया बंदा। अब आ जाती है जनाब आगे। तो यानी कि ये गालियों का जो है ना, ये चैप्टर सिर्फ हाफिज़ आसिफ मुनीर साहब पे नहीं है, ये मुख्तलिफ उसमें वो बात करते हैं। अच्छा, इंडिया के साथ जंग जंग और मोदी की इक़्तिदार की सूरत हाल देखिए। दुनिया के अंदर जो होते हैं ना थिंक टैंक, वो बैठे हुए होते हैं। ये जो एम्बेसीज होती हैं, इसके जो डिप्लोमेटिक सेक्शन होते हैं, उनका काम यही होता है, अगर यूँ हो जाए तो कर लेंगे, यूँ हो जाए तो यूँ कर लेंगे, और अगर ऐसा कर लिया है तो उनके इकनॉमिक फिर वो होते हैं, विंग्स होते हैं एम्बेसीज के अंदर, वो बात करते हैं ऐसे कर लो, वैसे कर लो, फलाना कर लो, ठीक है, तो यूँ से यूँ हो जाएगा, यूँ से यूँ हो जाएगा। फिर वो राय देते हैं अपने फेडरल को, और फिर वो फेडरल जो भी उस पर डिसीजंस लेने होते हैं,
کچھ لوکلی یہ خود لیتے ہیں، باقی وہ کرتے رہتے ہیں، یہی ان کے کام ہوتے ہیں۔ جو اس وقت کی صورتحال ہے، جس موڈ کے اندر مودی ہے، مودی کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ بہت کٹ پڑ رہی ہے۔ پہلے تمہارے ساتھ رعایت ہو گئی تھی، یہ جو پاکستان نے جس طریقے سے ایبلٹی حاصل کی ہے، اس کو وہ مزید بڑھا رہا ہے، بہتر کر رہا ہے اور فنکشن کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو انسان ہے وہ جو ایک ریسزم تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ افواج پاکستان اور زیادہ اسٹرانگ ہوئی ہے، لیکن وہ یہ جو پورا نظام ہے اس کا ایک دنیاوی طور پہ ایک گارنٹر ہے، وہ چائنا ہے۔ اب وہ کس طریقے کی گارنٹی ہے اس کے بارے میں زیادہ اطلاعات نہیں ہے، لیکن ریسکیو انہوں نے کیا تھا، بتایا انہوں نے ہی تھا، اس لیے کہ اس ریجن کے اندر وہ پاکستان کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور باقیوں کے ساتھ وہ ٹریڈ کرتے ہیں۔ اچھا، تو جو انڈیا کے اندر اقتدار کا ہے، وہ جو انسان ہے، جو میرے پاس اطلاع ہے وہ اسپیسیفک، وہ مودی صاحب کے حوالے سے گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے نا، اس کے اندر بہت بڑا ایک طبقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو ریٹائر ہو جانا چاہیے یا ان کو ریٹائر کر دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر کوئی ایسے ڈیسیجنز ہوئے تو وہ بہت ہی بڑا نقصان ہو سکتا ہے، جو کہ انڈیا کے لیے ہوگا، لیکن اس کے اوپر رائے جو سی ہے نا وہ چاروں اطراف سے آئی ہے، یعنی کہ دیگر ممالک جو انڈیا کے خیر خواہ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار اسموتھ ہو کے چلنا چاہیے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان انڈیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اوپر سے انڈیا جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے ملتا تھا، لیکن اندر خانے جو ہے نا سازشیں تمہاری نہیں رکتی تھیں۔ اگر مودی نے بھی ایک وقت میں بہت کوشش کی کہ کچھ معاملات بہتر ہوں، تو اندر خانے جو ہے نا آپ کا اپنا ہی جو ہے نا ایک سیکٹر وہ اس کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ساری بات جمع خرچ کر کے کہ مودی صاحب کے بارے میں شاید کچھ دنوں میں کوئی بڑا ڈیسیجن ہو، اب وہ کس قسم کا ہوگا وہ وقت ہی بتائے گا، میں نے آپ کو اشارہ کر دیا۔ اچھا، کیا سیاسی جماعتوں کا جو کردار ہے وہ یہ جو ہائیبریڈ پروگرام ہے کچھ ٹائم کے بعد کم ہوگا؟ منیب فاروق صاحب کا میں نے بلاگ سنا تو اس کے اندر یہ بات انہوں نے پہلے بھی کہی تھی مختلف انداز سے، اور مختلف لوگوں نے یہ بات کی ہے۔ دیکھیں، یہ اس گورنمنٹ کو اگر کہیں تو پاکستان کو ریسکیو کر رہی ہے PMLN، اور وہ ہائیبریڈ پروگرام کے تحت کر رہی ہے۔ کیا اس میں ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئیں؟ ہاں بالکل، جب 2022 میں میاں محمد نواز شریف نے کہا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دو، تو شہباز شریف صاحب کو اپنی وزارت عظمیٰ کی پڑی ہوئی تھی، وہ لینے کے بعد وہ بہترین چلا رہے ہیں۔ لیکن وہ جو انقلاب کا جو ٹائم تھا نا، جہاں پہ سرنڈر ہونا تھا پاکستان کی افواج نے، وہاں پہ جو انسان نا وہ ان کو اور بریدنگ کا موقع دے دیا گیا، اور پھر وہ ایک نئی صورتحال بنی، لیکن اس میں احساس ہوا ان کو، یعنی کہ وہ غلطی کے اندر بھی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ وہ بہت اس ٹائم میں اسٹرانگ ہے، لیکن یہ اس طرح کے اسٹرانگ نہیں ہے۔ ان کو یقین کی حد تک یہ ہو چکا ہوا ہے کہ اگر PMLN اس وقت میں پیچھے ہٹ گئی تو کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ اس ملک کو ریسکیو کر سکے، اور یہ سارا جو ہے نا بوجھ ہمارے اوپر آئے گا۔ اگر حالات اچھے بھی ہو گئے تو کیا اس سیٹ اپ کو ختم کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ تو بالکل ان کو 100% وہ ہوا، یعنی کہ وہ رائے اپنی بنا چکے ہوئے ہیں، ذہن بنا چکے ہوئے ہیں کہ ہم سیاسی جماعتوں کے بغیر، سیاسی سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتے، اور یہ جو ہائیبریڈ پروگرام چل رہا ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے، بس یہی ٹرم ہے، اس کے بعد جو ہے نا ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا۔ تو لیکن اس سے پہلے ہمیں صفائی کرنی ہوگی۔ جو یہ گند گھولا ہوا ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا گھولا ہوا ہے، اس کو صاف بھی انہوں نے کرنا۔ تو اس کے طریقہ کار کیا ہے، اس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے، یوں نہیں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ پردہ پڑا ہی رہے۔ تو یہ ہے جی، کوئی کردار کم نہیں ہو رہا۔ جو منیب فاروق صاحب کے جو سورسز ہیں نا، وہ اپنی رائے دیتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو رہا، ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہو رہا، ایسا ہو رہا ہے۔ ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ان میں جس سے ملو نا وہ یہ کہتا ہے کہ میں ہی 56 گز کا ہوں، ٹھیک ہے۔ بہت وہ 56 انچ کی وہ جو سائز بتاتا ہے نا، میرا سینہ 56 انچ کا ہے، تو وہ اس طریقے سے ایک 56 پتہ نہیں 52 گز کا تھا کہ 56 گز کا تھا، جو کیا نام تھا رام کے مقابلے میں جو کیا کہتے ہیں راون جو تھا، وہ اس کا قد اتنا تھا۔ تو بہرحال وہ لاگ پتہ جائے گا۔ تو یہ ہے جی خبر، کوئی کردار کم نہیں ہو رہا، کردار بڑھے گا اور پازیٹیولی بڑھے گا۔ اس وقت کے اندر جو تکلیف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ PMLN کے پیچھے
اسٹیبلشمنٹ کے ایک گروپ نے جوڑا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو. میاں محمد نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ان سے ہے نا وہ اچھے طریقے سے اپوزیشن کرے, اور پی ایم ایل این اکیلے ہو کے جو ان سے نا برسر اقتدار ہے, اس میں جمہوریت کی فتح ہے. اور جب تک یہ جگہ خالی رہے گی اس کے اندر پی ٹی آئی گھسی رہے گی, یعنی کہ یہ گند جو ہے نا یہ گھسا رہے گا. اور جب آمنے سامنے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آ جائیں گے اور پازیٹیولی آئیں گے تو یہ خود بخود جو ہے نا اس گیپ کے اندر پیپلز پارٹی آ جائے گی. یہی سیاست ہے. اب کیونکہ شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں پاجی 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 میری بات سنو, تو وہ پھر وہ پاجی کو گھیر لیتے ہیں اور نتائج جو انسان وہ ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں. یہ کام جو انسان اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک گروپ کرواتا ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں, اور جو ماضی میں بھی ہوئی 2022 میں اسمبلی توڑ دیتے, کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, نئے الیکشن ہو جاتے بھرپور طریقے سے. بس وزارت عظمیٰ جو تھی نا میاں محمد نواز شریف کے حصے میں آنی تھی. شہباز شریف صاحب پنجاب میں ہی رہتے تو ان کا شوق رہ جاتا, ایک دفعہ وزیر اعظم بن کے پھر وزیر اعلیٰ وہ بن جاتے, تو وہ پھر زیادتی ہوتی نا جی. تو کام اس وقت میں بہت اچھا کر رہے ہیں اس وقت کے لحاظ سے, کوئی اس ٹائم میں آپشن بچی نہیں ہے. لیکن غلطیاں کس کی ہیں اس کو ہم یاد ضرور رکھیں گے, لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.